قرآن کو سمجھ، سوال و جواب۔ سوال: پاپا، کیا قرآن پاک میں دنیا کی مینجمنٹ بھی بتائی گئی ہے؟ اور اگر بتائی گئی ہے تو ہم اس کو کون سی آیتوں میں تلاش کریں کہ جیسے دنیا میں کوئی قرآن سے فائدہ حاصل کر سکے؟ جواب: لادنے والا، لدنے والا، لدانے والا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا کے کام کرنے میں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اگر مینجمنٹ میں ان تینوں کو ایک دوسرے کے مخالف کام پر لگا دیا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ مینجمنٹ میں اور مختلف کام والے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے اور ناکامی کے بعد ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ لادنے والا شخص لد نہیں سکتا، لدنے والا شخص لاد نہیں سکتا، اور لدانے والا شخص لد نہیں سکتا۔ اس لیے ہر بات سے پہلے سمجھنا ضروری ہوتی ہے، اور یہ ایک ہنر ہے جو سیکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ فرم، کمپنی یا کوئی تنظیم یا کوئی انسٹیٹیوٹ جو بھی ہوگی ناکام ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن بھی پڑھنے سے پہلے استاد سے سیکھنا چاہیے کہ انسان اس بات کو کس طرح اور کیسے سمجھے۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ ہر تعلیم، ہر کام استاد سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک بھی استاد سے ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ اصل میں قرآن پڑھنا اور سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات ہے اس پر عمل کی اور اس سے کس طرح قرآن کی گفتگو۔ مثال کے طور پر ایک شخص مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، تو اگر اس سے مشرق کے متعلق سوال کریں گے تو وہ صحیح طرح سے نہیں بتا سکے گا، تو ضروری ہے کہ اس کو مشرق کی طرف منہ کرنا پڑے گا، تبھی وہ بتائے گا اور سمجھا بھی سکے گا، ورنہ خود بھی نہ سمجھے گا تو اس کا الٹا ہو جائے گا یا بتانے میں فرق ہو جائے گا۔ اور جیسے 4 بندے چوکڑ لگا کر بیٹھے تو ان سب کا منہ ایک طرف ہو آمنے سامنے، لیکن رخ دوسرا دیکھنے والا ہی بتائے گا کہ ان کے منہ الگ الگ سمت میں ہیں، جبکہ جو 4 شخص آپس میں بیٹھے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا منہ آپس میں سامنے ہے۔ لیکن جو یہ چاروں اشخاص بیٹھے ہیں، ان میں سامنے والا شخص جس کا منہ اگر مشرق کی طرف ہے اور پیٹھ مغرب کی طرف، تو وہ شخص صرف مشرق کا احوال دے سکے گا، اور جو شخص بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کا منہ مغرب کی طرف ہے تو وہ آپ کو مغرب کا احوال دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کہیں ایک طرح کی آیت میں خود مخاطب ہوتا ہے اور دوبارہ اس جیسی آیت میں خود مخاطب کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مشترکہ چیزوں کے بیان میں حفاظت کرنے کا درس دیا گیا ہے، اسی لیے ایک ہی بیان میں مخاطب الگ الگ ہیں۔ آنے والے ظالم لوگوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے تو گزرے ظالم لوگوں سے بھی خطاب آیا ہے، کیونکہ قرآن حکیم ہر دور کی کتاب ہے۔ اس میں ماضی کو آئینہ بن کر اپنے حال کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ان اتنی بڑی پیچیدگیوں کو سمجھنا عالم سے بھی بڑے عالم کا کام نہیں ہے۔ آیت میں نبی سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کو حکم کرتا ہے، تو پھر اسی آیت میں نبی سے مخاطب ہو کر مخلوق کو بھی حکم کرتا ہے۔ جیسے لوگ ہیں ویسے ہی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس بات کو پہلے سمجھنا چاہیے، پھر قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ سوال: پاپا، ایک ہی قرآن کے کئی جگہ کئی نام لکھے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے یا انسانوں نے خود ہی رکھ لیے ہیں؟ جواب: قرآن کے کئی آفاقی نام ہیں، کچھ صفاتی نام ہیں، فرقان حمید، قرآن مجید، قرآن الحکیم، اور بھی کئی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت یا عربی لفظ کے ذریعے حکمت اور اصلاح کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف علم و عرفان، دیگر چھپے راز بھی بتاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں انسان اپنی سہولت کے لیے قرآن کے علم سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ مطلب کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی رمز ہے وہ قرآن کی بھی رمز ہے۔ یہ بات ایسے ہی لگتی ہے کہ قرآن ظاہری میں چند کاغذوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن قرآن کی دنیا میں الگ شان ہے۔ ایک ایک جملے میں کائنات سمائی ہوئی ہے، کوئی سمجھنے والا ہو۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا قرآن کی رمز کو سمجھنا ہے، اور قرآن سمجھنے کے بعد اللہ کی رمز سمجھ آ جائے گی۔ سوال: پاپا، جب مختلف مذاہب فرقوں کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو الگ الگ مسلک والے یا فرقے والے ایک ہی آیت کا الگ الگ ترجمہ یا تفسیر میں نے لکھی دیکھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا قرآن کی آیات کا اپنے طریقے سے اس کا مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ جواب: سب فرقے اپنی اپنی کتاب میں اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں، اپنی کہی ہوئی بات کو پکا کرنے کے لیے ہر بات کے مطلب اپنے طریقے سے نکالتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں تو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اپنی مخلوق کو حکم دے رہے ہیں، اور کہیں سیدھا مخلوق کو حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے سب اس پر بھی عمل کریں، اور جو مخلوق کو حکم دیا گیا ہے اس پر بھی عمل کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے ہی مخاطب ہو کر حکم دیا ہے،
وہ صرف انہی کے لیے تھا، اس پر عمل کرنا بھی ان کے لیے تھا، اس پر سب کو عمل کرنے کے لیے حکم نہیں کیا گیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے محمد اسلام پھیلاؤ دنیا میں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، سب کے لیے نہیں جو اب ہر کوئی اسلام پھیلانے کے لیے اپنی اپنی فقہ اور روایات جھولی میں لے کر بیٹھے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جو بھی لکھا ہے اس سے سمجھنا چاہیے یہ کیوں فرمایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، نہ کہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کے کسی بھی فرمان کا کوئی بھی مطلب نکال لیں۔ سوال: پاپا ایک آیت یا ایک ہی لفظ کی مختلف معنی لکھی ہیں؟ جواب: دیکھو بیٹا، ماضی، حال، مستقبل کو ایک ہی چیز میں نہیں پرویا جا سکتا۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس کے اندر ماضی، حال، مستقبل اور ہزاروں سال پرانی بات اور لاکھوں سال بعد آنے والی بات اللہ نے سما دی ہے۔ اس لیے آج کی دنیا صرف سائنسی ارتقاء ہی نہیں قرآن کا کہتے ہیں۔ یہ بات تیری سمجھ سے باہر ہے اور شاید میں بھی پورے طریقے سے معجزہ بیان نہیں کر سکتا۔ معجزے کا مطلب بھی یہی ہے کہ معجزہ دیکھنے والا کبھی پورے طریقے سے نہ بتا سکے اور معجزہ سننے والا بھی پورے طریقے سے بیان نہ کر سکے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اس چیز کا کوئی حوالہ نہیں، نکال دیں یا وہ واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان میں حکمت عملی شامل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو کٹھن امتحانات دینے ہوں گے تاکہ وہ حکمت انسان کی کھوپڑی میں سما سکے اور یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، تاکہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ ان لفظوں کی تاثیر، ان لفظوں کا مفہوم، ان لفظوں کے ادا ہونے کی حالت، ان لفظوں کے ادا ہونے کا وقت، ان لفظوں کے ادا ہونے کا مسئلہ، یہ سب زیر غور لا کر بات سمجھی جائے۔ اور میں مسکین دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ساری بات جسے اللہ چاہے اسی کو سمجھ آئے گی، لیکن انسان کچھ عقل تو استعمال کرے۔ نچوڑ تو اس کا یہی ہے۔ پھر آگے چل کر جنہیں یہ سمجھ آ جائے تو انہیں عشق والے کہتے ہیں، عشق کے جلے ہوئے کہتے ہیں، عشق کی آگ کے پروانے کہتے ہیں۔ کوئی دل سے یہ بات سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بات عام سی اور واضح ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں قرآن نازل ہوا تھا، اس وقت کے براہ راست صحابی بھی بغیر عشق کے نہ سمجھ سکے، اور جن کو عشق تھا وہ چاہے ان پڑھ تھے پر عاشق تھے سو سمجھ گئے۔ اگر قرآن پاک کو آسان ہی لیا جائے تو اس وقت مسلمان ہر ایک حافظ قرآن ہوتا، اور نہ جنگ ہوتی، نہ قتل و غارت ہوتی، نہ خلفاء ایک دوسرے کے مخالف ہوتے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوتے، نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت پاتے، نہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوتی۔ ایک بڑے بڑے صحابی کربلا کا واقعہ کیوں پیش آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو بھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا تھا، چاہے وہ امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ اور یزیدیوں نے امام حسین کو کیوں دعوت دی؟ امام حسین علیہ السلام پر بیعت کرنے کے لیے۔ کوفے والوں نے کیوں بلایا تھا جو بعد میں مکر گئے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا پورے طریقے سے غلبہ نہیں ہوا، اور جس کو قرآن کا علم تھا اس نے اپنے پورے خاندان کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ اور آج جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ اور مذاہب سے کہیں زیادہ متنفر ہے، نہ اتفاق ہے، نہ اسلام سے محبت ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، نہ مخلوق سے محبت۔ یعنی قرآن کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اپنے اپنے مفادات کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اپنی اپنی آسانیوں کے لیے ہی قرآن پاک کو سمجھا جاتا ہے۔ سانچے وہ الفاظ، وہ آیات چن لیتے ہیں جو اپنے مسلک کے سانچے سما کر کچھ ایسی چیز اخذ کی جائے جو تفسیر کرنے والے کے گروہی مفاد کی تائید کرتی ہو۔ ایسے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے سنجیدگی کے کئی سال ہیں۔ عمر تو گزر گئی سیکھنے میں، تو کیا کیا جائے؟ نہ ہماری زبان عربی، نہ قرآن کی زبان عربی سمجھ میں آئے، نہ گرامر سمجھ میں آئے، تو آخر کیا کیا جائے؟ صوفیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب یا کسی بھی طریقے سے پوچھا کہ اسلام کو کیسے پھیلائیں۔ پھر مشورہ آیا عشق ہادی، پھر عشق رسول، پھر عشق اللہ۔ یہ سب کرنے کے بعد قرآن کریم کا سمجھ میں آ جائے گا۔